خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یسایا کی کتاب اس کا 22واں باب۔ رویا کی وادی کی بابت بار نبوت۔ اب تم کو کیا ہوا کہ تم سب کے سب کوٹھوں پر چڑھ گئے؟ اے پرشور اور غوغائی شہر، اے شادمان بستی، تیرے مقتول نہ تلوار سے قتل ہوئے نہ لڑائی میں مارے گئے۔ تیرے سب سردار اکٹھے بھاگ نکلے، ان کو تیر اندازوں نے اسیر کر لیا۔ جتنے تجھ میں پائے گئے سب کے سب، بلکہ وہ بھی جو دور سے بھاگ گئے تھے، اسیر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا میری طرف مت دیکھو، کیونکہ میں زار زار روؤں گا۔ میری تسلی کی فکر مت کرو، کیونکہ میری دختر قوم برباد ہو گئی۔ کیونکہ خداوند رب الفاج کی طرف سے رویا کی وادی میں یہ دکھ اور پامالی و بے قراری اور دیواروں کو گرانے اور پہاڑوں تک فریاد پہنچانے کا دن ہے، کیونکہ ایلام نے جنگی رتھوں اور سواروں کے ساتھ ترکش اٹھا لیا اور کیر نے سپر کا غلاف اتار دیا۔ اور یوں ہوا کہ تیری بہترین وادیاں جنگی رتھوں سے معمور ہو گئیں، اور سواروں نے پھاٹک پر صف آرائی کی، اور یہودا کا نقاب اتارا گیا، اور تو اب دشت محل کے سلا خانہ پر نگاہ کرتا ہے۔ اور تم نے داؤد کے شہر کے رخنے دیکھے کہ بے شمار ہیں، اور تم نے نیچے کے حوض میں پانی جمع کیا، اور تم نے یروشلم کے گھروں کو گنا اور ان کو گرایا تاکہ شہر پناہ کو مضبوط کرو۔ اور تم نے پرانے حوض کے پانی کے لیے دونوں دیواروں کے درمیان ایک اور حوض بنایا، لیکن تم نے اس کے پانی پر نگاہ نہ کی، اور اس کی طرف جس نے قدیم سے اس کی تدبیر کی متوجہ نہ ہوئے۔ اور اس وقت خداوند رب الفاج نے رونے اور ماتم کرنے اور سر مڈانے اور ٹاٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن دیکھو، خوشی اور شادمانی، گائے بیل کو ذبح کرنا اور بھیڑ بکری کو حلال کرنا، اور گوشت خواری اور مے نوشی کے آؤ کھائیں اور پئیں، کیونکہ کل تو ہم مریں گے۔ اور رب الفاج نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری اس بد کرداری کا کفارہ تمہارے مرنے تک بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ خداوند رب الفاج کا فرمان ہے۔ خداوند رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ اس خزانچی شبنہ پاس جو محل پر معین ہے جا اور کہہ، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے، بلندی پر اپنی گور تراشتا ہے، اور چٹان میں اپنے لیے گھر کھدواتا ہے؟ دیکھ اے زبردست، خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا، وہ یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا۔ وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کر وسیع ملک میں اچھالے گا، وہاں تو مرے گا اور تیری حشمت کے رتھ وہیں رہیں گے۔ اے اپنے آقا کے گھر کی رسوائی، اور میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا، ہاں وہ تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا۔ اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الیاقیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا، اور میں تیرا خلعت اسے پہناؤں گا، اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا، اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا، اور وہ اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، بس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا۔ اور میں اس کو کھونٹی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا، اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا، اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری حشمت یعنی آل و اولاد اور سب چھوٹے بڑے برتن پیالوں سے لے کر کرابوں تک سب کو اسی سے منسوب کریں گے۔ رب الفاج فرماتا ہے، اس وقت وہ کھونٹی جو مضبوط جگہ میں لگائی گئی تھی ہلائی جائے گی، اور وہ کاٹی جائے گی اور گر جائے گی، اور اس کا پر کا بوجھ گر پڑے گا، کیونکہ خداوند نے یوں فرمایا ہے۔ آمین۔